بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی فیملی کو سدا سلامت رکھے۔ میرے چینل اردو کہانیاں ناول پر آپ تمام کو خوش آمدید۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید ایسی معیاری اور بہترین سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور اسرار، جنگل اور مسافر، اس کہانی سے ہمیں یہ 3 چیزیں سیکھنے کو ملیں گی: محبت، نفرت، ڈر اور خوف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ یہ ایک منفرد اور دلچسپ کہانی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آپ یہ پوری کہانی سن کر جائیے گا۔ تو چلیں دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ پراسرار جنگل اور ایک بھٹکا ہوا مسافر۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک مسافر دوران سفر کسی قافلے سے اس وقت الگ ہوا جب اندھیری رات اور ایک گھنے جنگل میں دوڑانے پڑاؤ پر ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ یہ شخص اس وقت قافلے سے کچھ فاصلے پر الگ تھلگ سو رہا تھا۔ باقی تمام قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، جبکہ یہ شخص شور شرابے کی آوازیں سن کر ایک طرف کو دوڑ گیا، اور یہ مسافر بھاگنے کے دوران اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا کہ وہ یہ سمجھے بغیر کہ کس طرف کو جانا ہے مزید گہرے جنگل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راستے میں گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے کانٹے دار ٹہنیوں سے بے پرواہ ہو کر بھاگتا چلا گیا۔ اس مسافر کے جسم پر کانٹوں کی وجہ سے کئی جگہوں سے خون رسنے لگا تھا، مگر مسافر تقریباً 1 گھنٹے لگاتار دوڑنے کے بعد ایک بڑے درخت سے ٹکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد مسافر کی شدید پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ مسافر نے فوراً اپنے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ایک خوشگوار احساس محسوس ہوا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی تھیلی کو کندھے پر لٹکا لیا تھا، جو کہ اس وقت اس کے کندھے کے ساتھ موجود لٹک رہی تھی۔ مسافر نے تھیلی کو کھولا، جس میں کپڑوں کا ایک جوڑا، کچھ نقدی اور خشک روٹی کے ساتھ پانی کی ایک کٹوری موجود تھی۔ اس کے علاوہ ایک عدد درمیانے سائز کی ڈبیا، جو کہ اچھی طرح سے کپڑے سے لپیٹ کر باندھی گئی تھی، جسے دیکھ کر مسافر کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس مسافر کے لیے یہی وہ قیمتی چیز تھی جس کی وجہ سے نہ صرف وہ ڈاکوؤں سے بھاگا بلکہ قافلے والوں سے بھی الگ تھلگ ہو کر سو رہا تھا۔ مسافر نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور ارد گرد کی طرف غور کرنا شروع کر دیا۔ جنگل میں اس وقت مکمل سکوت تھا، نہ ہی پرندوں کی آوازیں اور نہ ہی کسی جنگلی جانور کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ یہی وہ چیز تھی جو اس کے لیے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب اس نے اس درخت پر غور کرنا شروع کیا جس کے ساتھ وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ درخت ایک بڑا اور کافی بوڑھا درخت تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا اور پھیلا ہوا تھا کہ دوران بارش اس کے نیچے 1000 بندے بیٹھ جاتے تو بارش ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی۔ مسافر سمجھ چکا تھا کہ اب وہ کبھی اس درخت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکے گا، کیونکہ اس درخت کے بارے میں اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا۔ اس لیے اس نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ کبھی روشنی نہیں دیکھ سکے گا، اور جب تک وہ زندہ ہے اندھیرا ہی اس کا مقدر رہے گا۔ اب وہ اس پل کا انتظار کرنے لگا کہ جب مختلف چڑیلیں اس کے پاس منڈلانا شروع کر دیں گی، کیونکہ شاید یہی وہ درخت تھا جس کا ذکر اس نے بڑے بزرگوں سے سن رکھا تھا۔ اب اس کے پاس سوائے اللہ پاک کی غیبی مدد کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔